اکثر اوقات ہم لوگ نا کہتے ہیں میں مسلمان ہوں کیونکہ میں ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہوئی یا پیدا ہوا۔ اصل میں حقیقت کچھ اور ہے، بٹ ہم نے اپنے اوپر یہ لیبل جو لگا لیا ہے مسلمان کا، کیونکہ ہم ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، اس کو شفٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام حمدہ ہے اور میں خود سے خدا تک کے راستے پر چل رہی ہوں۔ مجھے اصل میں اپنے آپ کو سمجھنے کی جو جستجو ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ مجھے لگا کہ میں اتنی کھو گئی دنیا کی آوازوں میں، شور میں، رشتوں میں، ڈیزائرز میں، یہ چاہیے وہ چاہیے، اس کے لیے کرنا اس کے لیے کرنا، کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کب کہاں پر اپنے آپ کو چھوڑ آئی۔ اور خود تک پہنچنے کے لیے مجھے بیٹھنا پڑا اپنے ساتھ اور سمجھنا پڑا کہ میں اصل میں ہوں کون۔ اور جب مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں ایکچولی میں ہوں کیا اور کون، تو مجھے وہ راستہ ملا جو کبھی بھی دنیا کے لوگوں سے مجھے نہیں مل سکتا تھا، اور وہ راستہ تھا خدا کا۔ مجھے لگا جب میں نے خود کے اندر کھوج کرنے کی کوشش کی میں آخر ہوں کون، اس کھوج کی وجہ سے مجھے میرا خدا ملا۔ اور یہی میں لوگوں کو سکھاتی ہوں پوڈ کاسٹ کے تھرو، اپنے سیشنز کے تھرو، اپنے آرٹ کے تھرو۔ میرا ہر کام، چاہے وہ آواز سے ہو یا میرے آرٹ سے ہو یا میرے وجود سے ہو، ہر کام میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتا سکوں، ان کی خود کی ذات سے لے جا کر، کہ آپ اصل میں ہیں ہی کون۔ میں نے شروع میں پوڈ کاسٹ کے کہا کہ ہم مسلمان فیملیز میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے لگتے ہیں، بٹ ایکچولی نا یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے اب اللہ کے راستے پہ چلنے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے صحیح ہو بٹ میرے لیے غلط ہے، بیکاز ہم اس میں اٹک جاتے ہیں کیوں میں مسلمان ہوں کیونکہ میری فیملی مسلمان ہے۔ یہ بالکل 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 جو ہے نا وہ ڈیوسٹیٹنگ قسم کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ مسلمان ہیں کیونکہ آپ کے خدا نے آپ کو کلمہ دیا ہے اس سانس میں دہرانے کے لیے۔ اس نے آپ کو اتنا قابل سمجھا کہ اس نے آپ کو ایک مسلمان فیملی میں پیدا کیا۔ ہم مسلمان ہونے کے کنیکشن رکھتے ہیں ہماری فیملی سے۔ میری فیملی مسلمان ہے اس لیے میں مسلمان ہوں، جی نہیں، آپ مسلمان ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو چوز کیا مسلمان ہونے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس نے آپ کو دیا ہے اس دنیا میں، اس کو سمجھنے کے لیے۔ یہ پوری کائنات اس نے جو بنائی وہ کس کے لیے بنائی؟ آپ کے لیے، تاکہ آپ اس کائنات کو دیکھ کر، اس سے کنیکٹ کر کے اپنے خدا کو پہچانیں۔ وہ ہوا جو آپ کو چھو کے جاتی ہے، آپ کے جسم میں جو سینسیشنز ہوتی ہیں، جو ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، آپ کچھ نہ محسوس کر پائیں اگر وہ نہ چاہے۔ آپ کچھ نہ دیکھ پائیں اگر وہ نہ چاہے۔ آپ کچھ بھی نہ سن پائیں اگر وہ نہ چاہے۔ ہم جب اس بات کو نا اپنے سسٹم میں گاڑ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں او میں مسلمان اس لیے نہیں ہوں کہ میں ایک مسلمان فیملی میں پیدا ہوئی، اور میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے اسکارف پہن لیا یا میں نے نماز پڑھ لی۔ آپ مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ اس نے آپ کو چوز کیا، یہ لائف دی جس میں اس نے آپ کو مسلمان بننے کا آئی ڈونٹ نو آنر دیا کہوں یا کیا کہوں۔ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی خوبصورت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو، اس کے احساس کو، اس کے ہونے کے وجود کو ہر جگہ محسوس کریں، ہر آواز میں، ہر چڑیا کی چہچہاہٹ میں، ہر ہوا کے چھونے میں، ہر شیر کے بال میں، ہر لمحے، ہر دن، ہر جگہ ہم یہ یاد رکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
وہ جس نے ہمیں بنایا، اس نے اپنا پیارا رسول ہمیں بھیجا، اور اس رسول نے جو قربانیاں دیں ہمارے لیے، وہ صرف اس لیے نہیں دیں کہ اللہ مزہ کر رہا تھا ان کو قربانیاں دینے کے لیے اور ان کو تکلیف دے رہا تھا، نہیں، وہ ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ ہمیں بتانے کے لیے آئے تھے کہ تم کیا ہو، تم اس قابل ہو کہ تم کلمے کو اپنے نہ ہی دل میں بٹ اپنی لائف میں لے کر چل پاؤ، تم اس قابل ہو، تمہاری ویسل جو تمہارا جسم، یہ جو مٹی کی چیز آپ کو دی گئی، اس کے اندر اس نے اپنی روشنی ڈالی، وہ روشنی جو پاک ہے، وہ روشنی جو سچی ہے، اور اس روشنی کو جینے کا موقع دیا ہے آپ کو تھرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ مسلمان اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کی فیملی مسلمان ہے، آپ مسلمان اس لیے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اس رول کے قابل سمجھتا ہے، اور اگر وہ آپ کو اس رول کے قابل سمجھتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کے کتنے نزدیک ہیں کہ وہ آپ کو اپنا نام، اپنے احساس کا تحفہ دے رہا ہے کہ پہچانو مجھے، میں کون ہوں، پہچانو خود کو کہ تم کون ہو، تم وہ ہو جس کو میں نے بڑے پیار سے بنایا ہے، بے حرمتی نہ کرو، نہ اپنے جسم کی نہ اپنے روح کی، پہچانو اپنے احساسات کو، اپنے دل کو، مانو اپنے دل کو جس میں میں رہتا ہوں، آزاد کرو اپنے آپ کو اس دنیا کے جھنجھٹوں سے اور میرے اوپر بھروسہ کرو، آگے بڑھو یہ سوچتے ہوئے کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، وہ رب جس نے نہ ہی صرف آپ کو اور مجھے اور اس کل کائنات کو بنایا، بٹ رب وہ ہوتا ہے جو اس کل کائنات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں جو ہمارا خدا ہمیں نہ دے۔ وہ صرف اور صرف ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں چاہتا یار، صرف اور صرف اپنی اہمیت کریے اور اس اہمیت کے تھرو سمجھیے کہ آپ اپنے خدا کے لیے کیا ہیں، اس سے رشتہ بنائیے، اس سے بات کریے، چاہے کوئی دنیا میں رہے نہ رہے، آپ کا خدا، آپ کا رشتہ آپ کے اللہ کے ساتھ اس جسم، اس دنیا سے بہت پرانا ہے۔ یہ جسم ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بٹ وہ رشتہ جو آپ کا اپنے اللہ سے ہے نا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس سے پیار کریے، اس سے بات کریے، اس سے مانگیے جو مانگنا ہے۔ انسانوں سے اٹیچمنٹس لگا کر، رشتوں سے اپنے آپ کو باندھ کر، پھنس کر ان کو خدا بنا لیتے ہیں ہم، اور یہی ہوتا ہے کیونکہ ہم مسلمان فیملی سے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اس سوچ کے ساتھ ہم پھر فیملی کی جو ریسٹرکشنز یا ان کے جو فضول قسم کی جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں نا، جو کہ میری فیملی میں یہ نہیں ہوتا، میں اپنی فیملی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتی، میری فیملی، یہ فیملی خدا بن جاتی ہے یار، فیملی اتنی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو بھول کر اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھتے ہیں فیملی کی خاطر، اپنے آپ کو ذلیل کر بیٹھتے ہیں اس جگہ جہاں پر ہمارا اللہ نہیں چاہتا کہ ہم ہوں۔ اگر آپ اپنے دماغ میں تھوڑا سا شفٹ لائیں اور اس بات پر غور کریں کہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہتا، اور اگر آپ مسلمان ہو تو سمجھیے اور پہچانیے اپنی آپ کو، اپنے کام کو، اپنی ذات کو، کہ آپ اگر مسلمان بنائے گئے ہیں اپنے خدا کی طرف سے تو کیوں بنائے گئے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے، آپ یہاں پر کیا پھیلانے کے لیے، کیا سکھانے کے لیے، کیا دینے کے لیے آئے ہیں، کیا بھرا ہے آپ نے اپنے اندر جو آپ لوگوں میں اور انڈھل رہے ہیں۔ اگر آپ تکلیف، بےزتی، ریگریٹ یہ سب لے کر چل رہے ہیں تو یہی سب آپ اور لوگوں میں بانٹیں گے۔ آپ کبھی بھی روشنی نہیں بانٹ سکتے اگر آپ کے اندر ریگریٹ ہے یا شیم ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو روکتی ہیں آپ کے خدا کے نزدیک آنے سے۔ ان سب کو چھوڑیے، کلمہ پڑھیے، اپنے اللہ کی طرف آگے بڑھیے اور سمجھیے اس بات کو، اس نے آپ کو مسلمان بنایا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس کے قابل ہیں،
اور آپ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ اپنے اللہ کی طرف اور اپنی جنت کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی، پوڈ کاسٹ پسند آئے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو جا کے دل کو لگی ہو، تو پلیز کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ مجھے بھی پتہ لگے کہ کوئی ہے جو میری طرح کا ہے اور میری باتیں سنتا ہے۔ اس دنیا میں نا ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ جائیں گے، تو کوشش کریے کہ وہ جو بھی آپ چھوڑ کے جانے والے ہیں وہ لوگوں کو خدا کے نزدیک لے کر آئے، خدا کی پہچان کروائے اور خدا اور خود کو سمجھے۔ پتہ ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو خود کو جانیے، اور جب آپ خود کو جانیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو آپ کا خدا کی محبت کا احساس ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں اتنی انٹرلنکڈ ہیں، اگر ہم ان کو سمجھیں تو ایک طریقے کیا سکون، ایک طریقے کی خاموشی آپ محسوس کر پاتے ہیں اپنے اندر۔ اگر آپ کو لگے ایسے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں، 1-on-1 سیشنز بک کرا سکتے ہیں۔ میں لوگوں کے دلوں کو ہیل کرتی ہوں، ان کی روح تک ان کو پہنچاتی ہوں، اللہ کی روشنی تک لے کر جاتی ہوں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو وہ راستہ چلنے کے لیے آپ تیار ہیں تو پلیز مجھے میسج کریے، میرے ساتھ کنیکٹ کریے، اینڈ آئیڈ لو ٹو بی دیر فار یو۔ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر میں آپ کے لیے کچھ لائف میں کر سکی۔ اور اگر اگین پوڈ کاسٹ انجوائے کرتے ہیں تو سینڈ می اے میسیج اینڈ لیٹ می نو۔ میں فیس بک اور انسٹاگرام پر عموماً ہوتی ہوں، فیس بک پہ تھوڑا کم ہوتی ہوں، بٹ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیوز ڈالتی ہوں جس سے آپ مجھے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرے بہت سارا پیار ہے، بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے۔ اللہ کرے آپ کی ساری زندگی آپ اپنے اس احساس کو جان کر سمجھ کر اپنے اندر ایبزارب کر کے رکھیں کہ وہ نہ چاہتا تو آپ سانس نہیں لیتے، وہ نہ چاہتا تو آپ کو وہ دکھتا نہیں جو دکھ رہا ہے، وہ نہ چاہتا تو آپ سن نہیں پاتے میری آواز کو، وہ نہ چاہتا تو آپ کلمہ نہیں پڑھ پاتے۔ اس نے اگر چاہا ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں، اس نے اگر چاہا ہے آپ میری آواز سنیں، اس نے اگر چاہا ہے آپ کے وہ دیکھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے بڑے پیارے ہیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے جیسے بھی آپ ہیں، آپ کی ساری غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا تکلیف ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہی ہے جو آپ کی ہر بات کو سمجھتا ہے۔ بہت سارا پیار، بہت ساری دعاز۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنے پاس رکھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ آج کے لیے، پھر کل ملیں گے انشاءاللہ۔